بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے وہ ریاکاری اور نمائش اور دکھلاوے کے تعلق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دوسرے کو دکھ دے کر اس شخص کی طرح سے خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ محترم حضرات، نام و نمود، دکھاوا اور نمائش، جس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے۔ انسان کا عمل اگر کم ہو تو اس کی نجات کی امید کی جا سکتی ہے اور اسے بعد میں زیادہ اور بہتر عمل کرنے کی توفیق مل سکتی ہے۔ عمل کا کم ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا اس شخص کا عمل برا ہوتا ہے جو اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے عمل نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے۔ ایسے دل کے اندر، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگ اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے شخص کا عمل خود ان کے لیے وبال جان ہوتا ہے، ان کا عمل ان کے کسی بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے یہ کام جو کیا ہے، جس مقصد سے کیا ہے، وہ دنیاوی دکھلاوا تھا۔ اور انما الاعمال بالنیات، عمل اللہ کے ہاں نیت کے اعتبار سے ہی عمل کا درجہ طے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا عمل اللہ کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے لیے درج فرماتا ہے، اور اگر کسی کا عمل دنیا کی خاطر ہے تو اس کے عمل کو دنیا ہی کے لیے لکھا جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کا حساب کتاب ہوگا، ان میں ایک شخص شہید ہوگا، اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے ہماری نعمتوں کو پا کر اس میں کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ، میں تیری راہ میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو غلط کہتا ہے، تو نے یہ جنگ اس لیے کی تھی تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، چنانچہ بہادری کا تمغہ تجھے دنیا میں مل چکا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اور اس کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم حاصل کیا ہوگا اور علم پھیلایا ہوگا، قرآن پڑھایا ہوگا، حدیثیں لوگوں کو سکھائی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، پوچھے گا تو نے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا کہ پروردگار، میں نے علم حاصل کیا، علم کا درس دیا، لوگوں کو سکھایا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی۔ اللہ فرمائے گا تو غلط کہتا ہے، تو نے تو اس لیے یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور دنیا میں تجھے اپنے عالم کہلانے کا بڑا شوق تھا، قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تجھے اپنے قاری ہونے کی تعریف کا بڑا شوق تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو بھی جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیں گے۔ تیسرا شخص ایک مالدار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس کو جو مال و دولت سے نوازا گیا تھا اسے یاد دلائے گا، ساری نعمتیں اسے گنوائے گا، وہ اعتراف کرے گا، اللہ اس سے پوچھے گا
پھر تو نے اس دولت میں کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا کہ میں نے ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں تو نے مال خرچ کرنا پسند کیا ہو اور میں نے بے دریغ مال اس میں خرچ نہ کر دیا ہو۔ اللہ کہے گا کہ تو غلط کہتا ہے، تو نے اپنے مال اور دولت کو خرچ تو کیا مگر اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، داتا کہیں، دیکھو خدا کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے، تیری نیکی کا چرچے ہوں، اور لوگوں نے تجھے دنیا میں یہ سب کچھ کہہ دیا، لہذا اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، حکم ہوگا اور اس کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ غور تو کریں، شہید کتنا بڑا درجہ ہے، عالم اللہ کے دین کو پھیلانا، خدا کے دین کی خدمت کرنا، قرآن و حدیث لوگوں کو سکھانا اور بتانا، اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا نیک کاموں میں، لیکن یہ ساری کے سارے اعمال اس لیے برباد کر دیے جائیں گے اور اس لیے اللہ کی بارگاہ میں نامقبول ہوں گے چونکہ نیت صحیح نہیں تھی، نیت ریاکاری کی تھی۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، اور ایک روایت میں ہے فانا منه بريء هو للذي عمله۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کا ارشاد ہے کہ میں تمام شرکاء میں سب سے بڑھ کر شرکت سے بے نیاز ہوں۔ جو شخص کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کر لیتا ہے تو میں اس کو اس کے شریک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے بیزار ہو جاتا ہوں۔ وہ اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے وہ کام کیا ہے۔ تو شرک نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں شرک سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد آپ کی امت مشرک ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مگر وہ لوگ چاند اور سورج اور پتھر اور بتوں کی تو پوجا نہیں کریں گے، لیکن اپنے اعمال میں دکھاوا اور ریاکاری کرنے لگیں گے۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے۔ جو کام اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جانا چاہیے، اگر انسان نے اس کام کو اپنی شہرت، اپنی نام و نمود اور لوگوں میں اپنی تعریف حاصل کرنے کے لیے کیا تو پھر یہ کام اللہ کے لیے کہاں رہا؟ اس کا بدلہ اللہ کیوں دے گا جب اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا؟ ثواب تو ملتا ہے اس کام پر جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، تبھی تو اللہ اس کا اجر دیتا ہے۔ اور جو ریاکاری کے ساتھ کوئی عمل کیا گیا تو اللہ اس کا بدلہ کیوں دے گا؟ اس عمل کو تو اس کی خوبی اور اس کا کمال سب ختم ہو جاتا ہے۔ ریاکاری کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ منافقت بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور وہ کہتا کچھ اور ہے۔ اسی طرح ریاکار کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور وہ دکھاتا کچھ اور ہے۔ منافق بھی تو یہی ہوتا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ نساء کی آیت ہے۔ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت انہوں نے خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر پڑھتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ ریاکاری یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کے سامنے کچھ اور کہے اور پیچھے کچھ اور کہے۔ آدمی بندوں کے سامنے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں، اور دل میں اس کے یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سامنے ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، جب ان کے پاس سے واپس آتے ہیں تو پھر ویسی تعریف ہم ان کی نہیں کرتے بلکہ برائی بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کنا نعد ھذا نفاقا، ہم اس چیز کو حضور کے زمانے میں منافقت کہتے تھے۔ تو ریاکاری
لوگوں کے سامنے عمل کو دکھلانا اور نمائش اور دل میں اللہ کے لیے جذبہ نہ ہونا، یہ بڑا برا عمل ہے۔ لوگوں کے لیے لوگوں کی تعریف اور داد طلب کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر نہیں دیتا۔ موجودہ زمانے میں نام و نمود، شہرت اور تعریف طلب کرنے کا ایک عام ماحول ہو گیا ہے۔ کبھی لوگ ہیں جو نمود و نمائش کے جذبے سے پاک ہوں، ایسے لوگ بہت کم ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کوئی نیک عمل کرتے بھی نہیں اور پھر بھی چاہتے یہ ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ ایسے لوگ ہیں کہ اچھا کام کرنا نہیں چاہتے اور نہیں کرتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ بہت سے لوگ سخاوت اور فیاضی نہیں کرتے، لیکن جھوٹے بیانات کر کے کہ ہم نے اللہ کے لیے وہاں اتنا خرچ کیا، وہاں اتنا خرچ کیا، اپنی شہرت اور دولت چاہتے ہیں۔ ایسے ریاکار دنیا میں موجود ہیں۔ تو وہ ریاکار بھی ہیں جو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دکھاوے کے لیے، اور وہ ریاکار بھی ہیں کہ جو کرتے نہیں اور محض جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے کیا۔ یہ دونوں کے عمل برباد ہیں۔ عمل وہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور ایسے کیا جائے کہ اگر ایک ہاتھ سے کوئی عمل کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اگر آدمی اللہ کے لیے اچھے عمل کرے گا، اپنا اخلاق اور کردار کو سنوارے گا، اللہ کے دین کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا، اور نیت اس کی محض اللہ کی رضا ہوگی، تو بھی لوگوں سے عمل تو پوشیدہ نہیں، لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ اللہ جب کسی کو قبول کرتا ہے تو بندے بھی اس کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نامقبول کرتا ہے تو بندے بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ قبولیت اللہ کے پاس سے شروع ہوتی ہے، لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے اچھے بن کر دکھائیں گے تو اچھے بن جائیں گے، نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ جن کو اللہ چاہتا ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ قبولیت عطا نہ کرے وہ کتنی بھی کوشش کر لے اسے کبھی قبولیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ایک اچھا کام کرتا ہے پھر لوگ اس کی اس پر تعریف کرتے ہیں تو کیا یہ ریاکاری میں شمار ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تلک عاجل بشری المؤمن، یہ تو مومن کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے، معاملہ اپنے دل سے ہے۔ ہم نہیں جان سکتے کہ کون آدمی اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اور کون دکھلاوے کے لیے، لیکن جو اپنے منہ سے اپنی تعریف چاہتا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ ریاکاری لوگوں کی تعریف نہیں ہے۔ لوگ اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے کی تو یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ ریاکاری یہ ہے کہ آدمی یہ چاہے کہ لوگ میری تعریف کریں، دل کے اندر نام و نمود کا جذبہ ہو۔ اس جذبے کو دل سے نکالنا ضروری ہے، ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز بیان فرمائی، حضرت محمود ابن لبید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا کہ الریا، ریاکاری شرک اصغر ہے، ریاکاری شرک اصغر ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ میں حدیث ہے، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے تمہارے اوپر زیادہ خوف مسیح دجال سے بھی زیادہ کس چیز کا ہے؟
فقلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ضرور بتا دیجیے یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ الشرک الخفی، شرک خفی، چھپا ہوا شرک جو دلوں کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا کہ یقوم الرجل یصلی فیزید صلاته لما یرا من نظر رجل، کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے اس وجہ سے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے زیادہ خوف نہیں ہے کہ دجال کھلے اور واضح شرک کے لوگوں کو دعوت دے گا تو سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن مجھے زیادہ اندیشہ اس چیز پر ہے کہ مومنین اپنے آپ کو کہنے والے جو شرک جلی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، شرک خفی میں مبتلا ہو جائیں گے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس شرک سے، ریاکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ اس کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، صدقات برباد ہو جاتے ہیں۔ شہید اپنی جان قربان کر دے تو اس کی شہادت قبول نہیں کی جاتی، عالم اپنے علم میں ساری زندگی صرف کر دے تو اس کی خدمت قبول نہیں کی جاتی، دولت مند اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کر دے، دین کے کاموں میں خرچ کر دے تو ریاکاری اگر اس کے اندر آ جائے تو اس کی اس دولت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی ظاہری شکل نہیں ہے بلکہ اعمال کس نیت سے کیے جا رہے ہیں اس کی باطنی شکل سے قبولیت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ محترم حضرات، شرک آمیز عمل کا کوئی بھی اجر اللہ کے ہاں نہیں ملے گا۔ خدا تو بس اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ قیامت کے روز صاف اعلان کر دیا جائے گا کہ کسی کے عمل میں خدا کے علاوہ کچھ دوسروں کی خوشنودی اور رضا طلبی یا ریاکاری اگر شامل ہے تو ان دوسروں سے ہی اجر مانگ لو جا کر جن کے لیے تم نے وہ عمل کیا تھا۔ خدا کے یہاں ایسے کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں جس میں آدمی اللہ کی رضا بھی چاہتا ہو اور دوسرے کی خوشنودی بھی چاہتا ہو، دوسروں سے تعریف اور توصیف بھی چاہتا ہو۔ اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور برتر ہے کہ وہ دوسرے شرکاء کے ساتھ کسی بھی عمل کے لیے راضی ہو جائے۔ محترم حضرات، ریاکاری ایک ایسی برائی بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے عمل میں کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ چھپی رہتی ہو، اس کی مکاری اور اس کی عیاری اور ریاکاری کو خدا کھول دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے حضرت جندب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ، اگر کوئی آدمی کسی شہرت کی خواہش کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جو دکھاوے کی غرض سے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اسے خوب دکھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واضح فرما دے گا، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ مکاری کو کھول دیا جاتا ہے، ریاکاری کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری اور دکھلاوے اور لوگوں کی خوشنودی اور اپنی تعریف اور توصیف کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے اگر ایک غریب کا پیٹ بھرا خدا اس کو قبول فرمائے گا، اور ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے ہزاروں غریبوں کو بھی کھلایا تو وہ نامقبول ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کو محض اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے پروردگار ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کانت لہ سریرہ صالحۃ او سیئۃ اظہر اللہ منہا رداء یعرف بہ، بیہقی شریف میں حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی چھپی ہوئی اچھی یا کوئی بری بات ہو، اللہ اس خصلت سے ایک علامت ظاہر کرتا ہے، اس کے کام میں ایک علامت ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ اچھا عمل کیا جا رہا ہے یا برا، جس کے ذریعے سے اس کی پہچان اور شناخت ہو جاتی ہے، لوگ جان لیتے ہیں کہ یہ عمل کس لیے کیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ریاکاری کو کھول دیتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے
کہ اللہ کے لیے آدمی عمل کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو نہیں پیدا کرے گا۔ اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ کوئی آدمی ریاکاری اور مکاری کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ریاکاری اور مکاری کو نہیں کھولے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو محض اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔